الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دوستان محترم، ارض فلسطین کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت متوجہ ہیں اہل فلسطین کی طرف، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان پر ہونے والے ظلم کی بنیاد پر ہر مومن رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نظر آتا ہے۔ آخر فلسطین اور اہل فلسطین کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جد الانبیاء کہا گیا ہے۔ آپ انبیاء کرام کے والد بزرگوار ہیں، آپ کی نسل میں انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم کوہ لبنان پر چڑھ جاؤ، لبنان کے پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے دیکھو کہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے۔ اے ابراہیم، کوہ لبنان پر چڑھ کر جہاں تک تمہاری نظر جائے گی ہم اس ساری سرزمین کو مقدس بنا دیں گے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر جہاں جہاں تک پہنچی اس پورے علاقے کو اللہ جل مجدہ الکریم نے مقدس بنا دیا۔ اس سلسلے میں کہ ارض مقدسہ جو قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے، پاکیزہ سرزمین، عزت، شرف، مقام اور مرتبے والی سرزمین، اس سے کیا مراد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی نظر کہاں تک پہنچی؟
اور اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دمشق بھی ہیں، فلسطین بھی ہیں اور اردن کا بعض علاقہ بھی ہیں، کہ ان سب کو قرآن مجید کی روشنی میں ارض مقدسہ کہا گیا ہے۔ دوستان محترم، اب یہ ارض مقدسہ جس کو اللہ رب العزت نے ارض مقدس بنایا ہے، اس پر جب میں نے قرآن مجید میں آیات کو تلاش کیا تو مجھے 5 آیتیں ایسی نظر آئی پورے قرآن مجید میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین کی سرزمین کو بابرکت سرزمین فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت نے فرمایا مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، کہ یہ مشرق اور مغرب کا کچھ حصہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 میں یہ کہا بارکنا فیہا، کہ ہم نے اس زمین کو بابرکت بنایا۔ اس سے کیا مراد ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، تو یہ بھی فلسطین کی سرزمین ہی پر ہیں، جس کے اس خطے کو اللہ جل مجدہ الکریم نے بابرکت ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات بخشی، اس زمین کی طرف لے جا کر بارکنا فیہا، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ جل مجدہ الکریم حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی گئی اور وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی اور اس زمین کی طرف لے جاتی بارکنا فیہا، جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں تو اس سے بھی شام اور فلسطین کی سرزمین مراد ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ سبا کی آیت نمبر 18 کو دیکھیں، اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بارکنا فیہا کہہ کر جس علاقے کو ذکر فرمایا ہے وہ بھی شام اور فلسطین کے علاقے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ قرآن مجید کی 5 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فلسطین کی سرزمین کو برکت زمین قرار دیا، مقدس قرار دیا، برکت والی جگہ قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اس سرزمین سے کیا لینا دینا ہے؟ تو ہمارا لینا دینا اس سرزمین سے اس لیے ہے
کہ اس سرزمین کو ہمارے رب نے برکت والی سرزمین قرار دیا ہے، اس سرزمین کو ہمارے رب نے ارض مقدسہ قرار دیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک بات عرض کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اس سرزمین کو جو بابرکت قرار دیا گیا، توجہ سے سننا، اس سرزمین کو جو بابرکت قرار دیا گیا، مقدس قرار دیا گیا، تو وہ برکت اور تقدس کس وجہ سے، یعنی کس اینگل سے اس میں برکت ہے اور کس اینگل سے اس میں تقدس ہے؟ تو دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے اس میں برکت ہی برکت ہے، اس لیے کہ وہاں زمین میں باغات ہوتے ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، عمدہ قسم کی غذائیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس حیثیت سے بھی اللہ نے اس سرزمین کو بابرکت فرمایا۔ اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اکثر انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے، ان کے مزارات وہاں موجود ہیں، ان کی ہجرت گاہ وہ جگہ ہے، ان کا قبلہ وہ جگہ رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے بابرکت فرمایا۔ اور پھر جہاں دینی دنیاوی دونوں برکتیں تھیں، ان برکتوں پر مہر اس وقت لگ گئی جب نبیوں کے امام نے سفر معراج کا آغاز وہاں سے فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب قبۃ الصخرہ سے آسمانی دنیا کا عروج فرمایا، یعنی بیت المقدس کے حوالے سے ایک سازش بھی یہ کی گئی یہود کی طرف سے کہ ایک گولڈن کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے اسی کو مسجد اقصی بنا کر بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کے سامنے دوسرا ایک گنبد ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ ہاں، یہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے وہاں سے ہمارے نبی نے آسمانی دنیا کے سفر کا آغاز فرمایا تھا، اور اس جگہ کا تعین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا۔ دوستان محترم، اب یہ اتنی زیادہ یادگاریں اس سرزمین سے وابستہ ہیں، تو اس سرزمین کے لیے وہاں کے اہل ایمان کیوں نہ لڑیں؟ یہ تو ان کی اپنی سرزمین بھی ہے، انبیاء کرام پر وحی اتری، وہ وحی اترنے کی بھی جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قبلہ اول بنایا وہ سرزمین ہے۔ سرکار نے سفر معراج کا آغاز آسمانی دنیا کے لحاظ سے جہاں فرمایا وہ سرزمین ہے۔ جہاں بڑے بڑے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ ان کی ہجرت گاہ ہیں، ان کے تبرکات وہاں موجود ہیں، ان کے نورانی روحانی اجسام آج بھی وہاں جلوگر ہیں، اور اس جگہ کو رب نے بابرکت فرمایا ہے۔ تو پھر وہاں کے اہل ایمان ان ساری برکت والی جگہوں پر پہرا دے رہے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے شہادت پا رہے ہیں۔ اور یہ بات کہ کیا وہاں کے لوگوں کو مارا جائے گا تو وہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین۔ سرکار فرماتے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہاں لڑیں گا جو میری امت کا ایک گروہ ہوگا، تو اس کی نشاندہی فرمائی۔ سرکار نے فرمایا علی ابواب دمشق وما حولہ، دمشق اور اس کے ارد گرد میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، اور بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ لڑتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں جہاں سرکار نے بیت المقدس کا نام نہیں لیا تھا، صرف کہا تھا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا اور باطل سے لڑتا رہے گا، تو پوچھا گیا وَأَيْنَ هُمْ؟
حضور وہ آپ کی امت کا گروہ کہاں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس، میری امت کے اس حق پر ڈٹے ہوئے گروہ کو دیکھنا ہے تو بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں میری امت کے حصے کو دیکھ لو۔ تو یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اہل ایمان، وہ در حقیقت بشارت نبوی پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ اور دراصل اس سلسلے کے اندر ایک تفصیلی گفتگو ہے جس پر ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ ابھی سر دست میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور در حقیقت یہ معاملہ یوں تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی کہ سرکار نے خندق کھودتے وقت جب کدال لگایا تھا تو سرکار نے کہا تھا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ تو یہ ساری کنجیوں کے مل جانے کی بشارت تو سرکار نے اپنی حیات ظاہری ہی میں عطا فرمائی تھی، مگر اس بشارت پر عملی طور پر پریکٹیکل جو ظہور ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اب اس سلسلے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک فتح کرنے کے بعد آپ سوچ رہے تھے کہ بیت المقدس کی طرف چلیں یا ایک دوسرے علاقے کی طرف چلیں، تو حضرت معاذ نے اور دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ جدھر پہلے رخ کرنے کا حکم دیں پھر ہمارا قافلہ اس طرف ہی چلنا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں جو صحابہ موجود تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں انہیں کس طرف پہلے جانے کا حکم دوں۔ تو حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ فلاں علاقے سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، اس لیے امیر المومنین میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا جائے۔ تو حضرت مولا علی کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین نے خط لکھا، اور بیت المقدس جو کہ قبلہ اول تھا اور وہ مسلمانوں کی اپنی سرزمین کہ جہاں سے انبیاء کرام، کیونکہ ہر نبی نے حضور کی آمد کی خبر دی، ہر نبی نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب کوئی یہ کہیں کہ وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ان کی سرزمین ہے، خدا کے بندو ہر نبی نے حضور کی آمد کی بشارت بھی دی، حضور پر ایمان لانے کی خبر بھی دی، اور تمام آسمانی کتابوں میں حضور کا تذکرہ اللہ نے خود فرمایا۔ تو ان تمام نبیوں کی امتوں پر بھی لازم تھا کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو وہ اپنے نبیوں کی کہی ہوئی بات کے مطابق نبی آخر الزماں پر ایمان لاتے، مگر ایمان نہ لائے ان کی محرومی ہے۔ اب حضرت عمر کا خط ملا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا حصار کیا، گھیراؤ کیا۔ تو وہاں کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے حالات پوچھے کہ حالات کیسے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنے جو یہودی تھے وہاں ان کو بٹھا کر کہا کہ میں نے خود آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہ وہ اس بیت المقدس کو فتح کریں گے، اگر وہ آئے ہیں یہاں پر تو پھر ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا کیے بغیر ان کو بیت المقدس سونپ دینا چاہیے۔ کہ اگر تم نے آسمانی کتاب میں پڑھا ہے تو پھر جانے گوانے کا کیا فائدہ جنگ کرنے کا، دے دینا چاہیے۔ کہا ایک مرتبہ اس سپہ سالار کو بلاؤ تو صحیح جو جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بلایا گیا اور
قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کے اس پادری نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو غور سے دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان کے سامنے باتیں رکھی، سب جو رکھنی تھی، شرائط رکھیں اس کے سامنے جو رکھنے تھے، مگر اس نے ساری باتیں سننے کے بعد کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ آخر تم نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا تھا، بات کرنے کے لیے بلایا تھا، تم بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس پادری نے کہا کہ چونکہ میں نے یہ پڑھا ہے ہماری آسمانی کتاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور جو صفتیں ان کی ہماری کتاب میں ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا وہ تم میں، مگر تم میں تو وہ صفتیں نہیں ہیں، تو مجھے لگا کہ اب تم سے ہم جنگ کریں گے اور اس کو تم فتح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ آخر تم نے جو صفتیں پڑھی ہیں حضور کے اس صحابی کی جو فتح کرے گا بیت المقدس، وہ صفتیں تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ سرخی مائل ہوگا اور وہ اتنے قد کاٹ کے ہوں گے، جسم ایسا ہوگا، ساری باتیں بیان کی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح خوش ہو گئے اور خوشی سے آپ نے کہا لا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہمیں فتح مل گئی۔ کہا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جو تم نے صفتیں بیان کی ہیں وہی صفتیں حضور کے صحابی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب میں موجود ہیں۔ کہا پھر انہیں بلاؤ، میں انہیں دیکھوں گا پھر دوں گا۔ حضرت عمر کو خط گیا، پھر حضرت عمر نے وہاں جو صحابہ موجود تھے ان کو پاس رکھ کر کے مشورہ کیا کہ اب مجھے وہاں بیت المقدس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو اس وقت بھی حضرت مولا مرتضیٰ کے مشورے پر عمل ہوا۔ مولا علی نے کہا کہ سردی کا موسم ہے، اگر آپ کے جانے سے بغیر جنگ کے یہ علاقہ فتح ہوتا ہے تو پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے اور مسلمانوں کی جانیں بھی بچے گی، آپ جائیں گے تو حضرت عمر ابن خطاب نے فیصلہ کیا اور پھر آپ چلے اونٹنی پر سوار ہو کر۔ اور میں نے حضرت عمر کا یہ جو جانے کا، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں صرف یہی ایک سفر کیا ہے، آخری اور پہلا اور آخری جو بھی ہو، یہی بیت المقدس کے فتح کا سفر۔ حضرت عمر جب چلتے تھے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے مختصر چیزیں تھی، کھجور تھی، ستو اور پینے کا پانی اور تھوڑی مختصر چیزیں تھی۔ تو صبح سے لے کر ظہر تک سفر کرتے اور جن جن اسلامی علاقوں سے گزرتے وہاں لوگ ملنے آتے تو حضرت عمر فاروق اعظم سواری سے نیچے اتر کر انہیں قرآن و سنت کا پیغام سناتے، پھر آگے چلتے۔ اور زور بعد جب کھانے کے لیے اترتے تو سب سے پہلے حضرت عمر کے قافلے میں جو موجود تھے کھانے اترتے تو حضرت عمر پہلے انہیں قرآن و سنت کا درس دیتے تھے، پھر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس طرح سے ان کے سفر ہوا کرتے۔ پھر جب آپ پہنچے تو آپ کے استقبال میں مقام جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ تشریف لائے تھے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ اب جانا ہے ہمیں بیت المقدس میں، آپ کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ منتظر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن الجراح بڑے قیمتی لباس پہن رکھے تھے، تو حضرت عمر نے کنکریاں اٹھائی اور ان کے کپڑوں پر ماری، کہا تم 2 مہینے کے اندر اتنے بدل گئے کہ تم نے ایسے ٹھاٹ باٹ ایسے لباس پہن رکھے۔ تو حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے وہ لباس ہٹا کر دکھایا تو اس کے اندر وہ سامان جہاد موجود تھا۔ تو پھر حضرت عمر خوش ہوئے کہ نہیں، تم نے دنیاوی زینت کے لیے نہیں اختیار کیا، یہ بھی تم نے دین ہی کے لیے پہنا ہے۔ حضرت عمر خوش ہوئے۔ پھر حضرت عمر سے جب جانا تھا بیت المقدس میں تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ ترکی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر بیٹھیں اور سفید لباس پہنیں۔ حضرت عمر نے جو لباس اس وقت پہنا تھا اس پر 14 پیون لگے ہوئے تھے، تھیگلے جس کو ہم کہتے ہیں نا، 14 لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک چمڑے کا پیون لگا ہوا، کپڑے میں چمڑے کا پیون۔ تو حضرت عمر سے بہت زیادہ اصرار کیا ساتھیوں نے، تو حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لباس پہنتا ہوں، مگر جیسے ہی آپ نے سفید لباس پہنا تھوڑی دیر کے بعد فوراً کہا کہ مجھے میرا پرانا لباس لا اور اس کو اتار۔
پھر حضرت عمر نے کہا کہ جس کے حضور نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس لباس سے یہ نفس پر اس طرح شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے پھر وہی لباس پہنا، پھر آپ کو اصرار کر کے اونٹنی کی جگہ گھوڑے پر بٹھایا گیا اعلیٰ نسل۔ تھوڑے قدم چلے، حضرت عمر نے کہا مجھے اتار دو اس سے نیچے، میں اپنی اسی اونٹنی پر چلوں گا وہاں پر۔ آپ اس سے بھی اتر گئے اور پھر آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے آگے چلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس پادری نے دیکھا تو اس نے اپنے ماننے والوں کو جو قلعے کے اندر تھے ان سے کہا کہ دروازہ کھول کے جلدی سے جاؤ اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے امان طلب کرو، یہی نبی کے صحابی ہیں جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوگا۔ میں نے ان کو وہی علامتیں دیکھی ہے جو ان میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہوا اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری جو وہاں کی بابرکت جگہ تھی اس پادری کو کہہ کر آپ نے وہاں گئے اور باضابطہ جو مسجد اقصی ہے آج اس جگہ پر گئے آپ، اور پھر وہاں مسجد اقصی کے حوالے سے آگے کے معاملات ہیں۔ تو دوستان محترم، تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ یہودی کسی بھی زمانے میں فلسطین ان کے باپ دادا کی زمین نہیں ہے۔ ہاں وہ غاصب ضرور تھے، کوئی اور وہاں نسل آباد تھی جن کے اوپر غصب کر کے انہوں نے حصہ جمایا تھا، پھر مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہے اور اب پھر مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، اور آج پھر وہ ظلم بربریت جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کا ان سے رشتہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ میرے آقا فرماتے میں نے پوری دنیا کے ایمان والوں کو ایک جسم بنا دیا ہے کہ ایک جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگے جسم کے دوسرے حصے درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے میں نے اپنی پوری امت کو ایک جسم بنا دیا ہے۔ تو یہ ہمدرد جو محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے بس میں جو ہیں وہ ہم کریں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، ان کے لیے نفل نمازیں مان کر کے ان کی آزادی کے لیے، اور ان کے جو شہداء ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ہم جو کر سکتے وہ یہی کر سکتے۔ اور سرکار نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا قضا کو رد کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، اوراد و وظائف پڑھ کر کے، آیات طیبات کا اہتمام کر کے ان کے حق میں خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے ان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی حمایت، نصرت اور مدد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔